اقتدار سے بے دخلی کے بعد حکومت مخالف تحریک چلانے والے عمران خان فوری انتخابات چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی آئینی راستہ نہیں، لہٰذا وہ آئین سے ماورا اقدامات کے ذریعے فوج پر دباؤ ڈالتے ہوئے ملک میں فوری الیکشن کے انعقاد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غیر آئینی اقدامات کے لیے فوج کو بلانا جمہوری انداز سیاست ہے؟ پاکستانی سیاست بھی عجیب ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور اگر نیوٹرل نہ ہو تو بھی اعتراض ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرے تو بھی اعتراض، لیکن اب جب وہ سیاسی معاملات سے خود کو دور رکھ رہی ہے تب بھی تنقید کی زد میں ہے۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف صحافی اور تجزیہ کار مزمل سہروردی اپنی تازہ تحریر میں کہتے ہیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک فریق مداخلت کی دعوت دے اور ایک فریق نیوٹرل رہنے کا تقاضا کرے تو کیا کیا جائے؟ ہر ایک صورت میں ایک فریق نے ناراض تو ہو نہیں ہے، اور آج کل ایک فریق ناراض نظر بھی آ رہا ہے۔ اسے نیوٹرل ہونے پر اعتراض ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت جب آپس میں بات چیت سے انکار کر دے تو ملکی مفاد میں مجبوراً انہیں ایک میز پر لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیا ملک کی سیاسی قیادت کو یہ عادت ہی بنا لینی چاہیے اور توقع کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص فوجی قیادت ہی انہیں ایک میز پر بٹھائے اور ان کے درمیان معاملات کو حل کروائے؟ بقول سہروردی، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اہم ملکی معاملات جن میں ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی سے لے کر دیگر اہم ملکی معاملات شامل تھے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطہ کار کا کردار ادا کرنا پڑا، لیکن ایسا کرتے ہوئے انہیں کوئی خاص نیک نامی حاصل نہیں ہوئی۔ آج عمران خان کی خواہش ہے کہ ادارے ان کے مفادات کا تحفظ کریں۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کی سیاست میں متعدد مواقع پر اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں کردار ادا کیا ہے۔ اسی لیے جب تحریک انصاف کے ایک لیڈر سے پوچھا گیا کہ آپ کیسا کردار چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جیسا جنرل وحید کاکڑ نے ادا کیا تھا، یعنی انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو گھر بھیج کر الیکشن کروا دیے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن در حقیقت ایسا کرنا نہ تو کل ٹھیک تھا اور نہ ہی آج ٹھیک ہے۔ آج عمران خان ملک میں فوری انتخابات چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی آئینی راستہ نہیں ہے۔ وہ آئین سے ماورا اقدامات کے ذریعے ملک میں انتخابات کا اعلان چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غیر آئینی اقدامات کے لیے اداروں کو بلانا جمہوری انداز سیاست ہے؟ مزمل سہروردی کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کے اداروں کا ملک میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کا اعلان قابل ستائش ہے، لیکن یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ ان کے اس اقدام کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسی خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، وہ اسلام آباد پر چڑھائی اور یلغار میں خاموش تماشائی بن جائیں اور امن و امان کے قیام میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے انکار کر دے۔ یہ کیسی خواہش ہے کہ جب اسلام آباد کی طرف مارچ کر کے حکومت کو اٹھا کر گھر بھیجنے کی کوشش کی جائے تو قومی سلامتی کے ادارے حکومت کے احکامات نہ مانیں بلکہ سارا تماشا دیکھیں اور اس کی بالواسطہ حمایت کریں۔ پاکستان میں سول سوسائٹی اور آئین و قانون کی بالادستی کی بات کرنے والوں کو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ ادارے قانون کے دائرے میں رہ کر کام نہیں کرتے۔ بالخصوص مسنگ پرسنز کے کیسز میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ قانون کے دائرے میں کام کیا جائے، ایف آئی آر درج کروائی جائے اور معاملے کو قانون کی عدالت میں لایا جائے، نظام انصاف پر بھروسہ کیا جائے۔ یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ جب تک ادارے خود کو قانون کے تابع نہیں کریں گے ملک میں قانون کی بالادستی کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ اسی دلیل کے تحت پاک فوج نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئین و قانون میں حاصل تحفظ کے تحت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ بقول مزمل سہروردی، حال ہی میں فوجی قیادت کے خلاف نازیبہ گفتگو پر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کے خلاف آرمی کے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کی جانب سے اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں کیس درج کروایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 21 مئی کی شام ایمان مزاری نے فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف سر عام بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ جب ایمان مزاری کی والدہ کو پنجاب کی محکمہ اینٹی کرپشن نے 40,000 کنال اراضی کے کیس میں گرفتار کیا تو انہوں نے اس کا ملبہ فوج اور اس کے سربراہ پر ڈالنے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں پتا کہ کون انہیں اٹھا کے لے کر گیا ہے، لیکن جس طرح کا پیٹرن ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہ کام یوزلی جنرل باجوہ جیسے لوگ کراتے ہیں، تو میرا ٹارگٹ ادھر ہے جنرل باجوہ پر، اس فوج پر جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو پھر جنرل باجوہ کو سامنے آ کر بتانا چاہیے کہ کیوں میری ماں کو لے کر گئے۔ اس موقع پر نہایت غیر محتاط گفتگو بھی کی گئی۔ فوج نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان مزاری کے ریمارکس کا مقصد فوج کے رینکس
एनफाइल में इश्तहाल पैदा करना था। ये इक़दाम फौज के अंदर नफरत पैदा करने का बाइस बन सकता है, जो एक संगीन जुर्म है। लिहाजा मुताल्लिक़ा क़वानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब जब कानून के मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया है तो वही सिविल सोसाइटी कह रही है कि पाक फौज ने FIR दर्ज करवाकर बहुत ज्यादती कर दी है। मुज़म्मिल के मुताबिक पहले जब कानून का रास्ता नहीं अपनाया जाता था तो कहा जाता था कि बहुत ज्यादती की जाती है। अब जब कानून का रास्ता अपनाया गया है तो मैं समझता हूँ कि निज़ाम इंसाफ का इम्तहान शुरू हुआ है। क्या कानून और आईन पाकिस्तान फौज को ऐसी किरदार कुशी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? क्या ये अच्छी बात नहीं कि आज फौज ने कानून और इंसाफ का रास्ता अपनाया है? मैं समझता हूँ कि इंसाफ से इदारे की जानिब से हर मामले में कानून का दरवाज़ा खटखटाने की रिवायत जन्म लेगी। मुल्क के इंसाफ के निज़ाम के लिए ये तारीख़ी मौका है कि इस मुकदमे का 100% मेरिट पर फैसला होना चाहिए। इससे पहले भी हुकूमत की तब्दीली के मौके पर भी सोशल मीडिया पर पाक फौज की क़यादत के खिलाफ निहायत काबिल एतराज़ और नाज़िबा मुहिम चलाई गई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। क्या पाकिस्तान में इसकी खुली इजाज़त दी जा सकती है? क्या ये इजाज़त दी जा सकती है कि जिसका जी चाहे वो जब चाहे मुल्क की फौजी क़यादत के बारे में जो दिल चाहे कह दे और कानून की कोई गिरफ्त नहीं होनी चाहिए? ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मिल गई है। मुज़म्मिल कहते हैं कि मुझे इनकी ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इन्हें भी आम शहरी की तरह मातहत अदलिया से ज़मानत लेनी चाहिए थी। बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत गैर मामूली इंसाफ के ज़ुमरे में आती है। ये भी कोई अच्छी रिवायत नहीं है। मुकदमे की शफाफ तफ्तीश और ट्रायल होना चाहिए और कानून और इंसाफ की बालादस्ती होना चाहिए। ये दलील के गालियों और काबिल एतराज़ गुफ्तगू की खुली इजाज़त होनी चाहिए और कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए। एक मुज़ाहिका खेज़ दलील है। ऐसी खुली छूट दुनिया के किस मुल्क में मिलती है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।